رول جو ہے اس کی تعلیم کا ہے۔ لہذا یہ تعلیم یہ ہمیں نہ صرف دنیاوی اعتبار سے کامیاب بناتی ہے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی ایک جو ہے کامیاب انسان بناتی ہے۔ ہم اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس طرح سے ویڈیو میں بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ ایک عام آدمی تھا، اس کو اس کے گھر والے اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن تعلیم کے حصول میں اس نے انتھک محنت کی اور محنت کے نتیجے میں اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ گمنام سے ایک جو ہے مشہور شخص بن گیا۔ یہ مشہور کیسے بنا؟ یہ تعلیم کا ثمرہ اور تعلیم کا نتیجہ تھا۔ لہذا تعلیم کو جو ہے اتنی چھوٹی چیز ہم نہ سمجھے کہ یہ پڑھ لکھ کر کیا کرے گا۔ یاد رکھیے، جب تعلیم اور تعلیم کے ذمہ دار اور تعلیمی اداروں اور تعلیم جن چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے، جب ان تمام چیزوں کی ناقدری ہوگی تو وہ معاشرہ جو ہے ترقی یافتہ نہیں بلکہ تنزل یافتہ کہلائے گا۔ اور جہاں کے لوگ تعلیم کو اہمیت دیں گے، تعلیمی اداروں کی قدر کریں گے، تعلیم سے جڑے حضرات کی اہمیت کو سمجھیں گے، ان کی قدر کریں گے، یاد رکھیے وہ علاقہ غربت میں رہنے کے باوجود پورے لوگوں کے لیے مثال بن جائے گا، اور وہ شخص جو تعلیم حاصل کرنے کے راستے پر لگے گا وہ نہ صرف مشہور ہوگا بلکہ اللہ دونوں جہانوں میں اس کو جو ہے کامیاب کرتے ہیں، اگر دین بھی اس کے ساتھ ہے تو۔ لہٰذا جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو یہ مشہور حدیث ہے کہ جب علم کو حاصل کرنے کے لیے بچہ نکلتا ہے تو یقیناً فرشتے جو ہے پر بچھاتے ہیں، اور بھی بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ساری بشارتیں ہیں۔ ان تمام باتوں میں جو سب سے بڑھ کر اور سب سے اہم جو بات ہے وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیاوی ترقی کا راز اسی تعلیم کے اندر پنہا، پوشیدہ، مضمر اور ہائڈ ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی کا راز بھی اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ جب ہم کو فرائض کا معلوم ہوگا، جب ہم کو فرائض کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اللہ نے کیا کیا فرض کیا ہے، جب ہم کو معلوم ہوگا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے، لہٰذا ہم اور آپ جو ہے ان چیزوں کو کریں گے۔ اور جب ہم کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، تو یقیناً ہمارا اور آپ کا جو ہے یہ ایک سمپل والی لائف ہوگی جو بالکل ایز پر روٹین ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایز پر روٹین کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے جانور صبح میں اٹھتا ہے اور چارے کی تلاش میں جو محنت کرتا ہے اور شام میں پھر اپنے مالک کو جہاں باندھنا ہوتا ہے وہ مالک اس کے گردن میں رسی لا کے باندھ دیتا ہے، یہ جانور کی زندگی ہے۔ انسانی زندگی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ترقی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں رہتا ہے۔ آج اگر اس کی زندگی میں ایک یہ مقام ہے تو وہ محنت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس مقام سے جو ہے اوپر مزید بڑھا جائے، آگے کی طرف ہوا جائے۔ لہٰذا اسی کی یہ کڑی تعلیمی ادارے ہوا کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے یہ اتنا ضروری ہے جس کی اہمیت آپ سمجھیے، تعلیمی اداروں میں افراد سازی کا کام ہوتا ہے۔ یہ افراد سازی کیا چیز ہے؟ ہم لوگوں نے عمارت سازی بہت مرتبہ سنا ہوگا، یہ ہمارا اور آپ کا آج کے دور کا المیہ ہے کہ ہم اور آپ عمارت سازی میں اتنا اپنے انرجی کو لگا دیتے ہیں کہ افراد سازی کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ افراد سازی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہونہار اسٹوڈنٹ کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے اور اس اسٹوڈنٹ پر اور ایسے طلبہ پر پیسوں کو لگایا جائے اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک ایسے گھر کا بچہ جو کچھ نہیں تھا، میں ابھی 2 سے 3 دن پہلے کی بات بتاؤں کہ آج ہی پٹنہ سے میں واپس آیا، وہاں پر ایک فاؤنڈیشن ہے جو بچے 10ویں کر لیتے ہیں ان سارے بچوں کو جو ہے فری آف کاسٹ بہت سارے جیسے نیٹ ہے اسی طرح سے ہائر ایجوکیشن کے لیے کمپٹیشن کے تھرو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں ایسے بچوں کا داخلہ کیا جاتا ہے
ہمارے محلے میں ایک بچہ تھا، وہ چرس، گانجا اور ان چیزوں کا جو ہے عادی تھا۔ اتفاق سے اس کے گھر میں کسی نے کہا کہ فلانے اسکول میں، رحمانی اسکول میں کمپٹیشن چل رہا ہے، آپ جا کے بیٹھ جائیے۔ وہ بیچارہ گیا اور بیٹھا، نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی، لیکن آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس کی سفارش کی بنیاد پر اس نے جو ہے پڑھائی کی، اور پڑھائی میں جو ہے وہ اول آیا اور آج جامعہ سے بی ٹیک کر رہا ہے۔ یہ ایک وہ بچہ تھا جو اپنے گھر کے لیے وبال جان تھا، یہ وہ بچہ تھا جو اپنے معاشرے کے لیے پریشان والا تھا، لوگ اس سے پریشان رہتے تھے، لیکن آج وہ پورے محلے کے لیے مثال بن گیا۔ تو یہ مثال جو ہے یہ افراد سازی کی بنیاد پر ہوا۔ آپ کی اور ہماری توجہ ملنی چاہیے، ہونی چاہیے کہ ہمارے آپس میں کون ایسی بچی، کون ایسا بچہ ہے جس کو سپورٹ کرنے سے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، روپیے والی مدد اور یہ عمارت سازی، یہ اس میں پائیداری نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے درمیان میں کسی بچے کو یا کسی بچے کو اعلیٰ تعلیم دلا دیں اور اس کی کردار سازی کر دیں، افراد سازی کر دیں، اور ایک نمونہ ہم نے اپنے درمیان میں بنا لیا، تو یاد رکھیے ایسی 20 بلڈنگ بنانے کے قابل بن جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عمارت سازی سے زیادہ فکر افراد سازی پر ہو، افراد کو تیار کیا جائے، افراد کے پیچھے پیسہ خرچ کیا جائے، افراد کی قدر کی جائے، افراد کی رہنمائی کی جائے، افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ یاد رکھیے ہمارے درمیان ایسا ذہن، ایسی صلاحیت، ایسے بچے، ایسی بچیاں کہ اگر ہلکا سا ہم اس کے اوپر محنت کر لیتے، توجہ دے دیتے، تو اس علاقے کا نام روشن کر دیتا۔ لیکن ہم اور آپ اپنی صلاحیت کو دوسری چیزوں میں لگاتے رہے، کیوں بے۔ یاد رکھیے یہ اگنور کرنا، عمارت سازی میں زیادہ دماغ لگانا اور افراد سازی کو ترجیح نہیں دینا، یہ اس کا آج یہ جیتا جاگتا نتیجہ ہے۔ علاقے میں گھوم جائیے، ایک آدمی کامیاب آپ کو نہیں ملے گا، صرف بھیڑ۔ یہاں سے لے کے وہاں تک سب بچہ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا صحیح وقت پر گائیڈنگ، صحیح وقت پر کاؤنسلنگ، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بچہ جب پڑھائی شروع کرتا ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، دوران تعلیم رہنمائی کی ضرورت ہے، آخری ایام میں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور گاہے گاہے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ لہذا بچوں کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ذہن کو، ہم ایسے بچے کو، ہم ایسی بچیاں کو موقع دیں، حوصلہ بڑھائیں، اور کہیں نہ کہیں جب یہی بچے جب آگے جائیں گے، آگے بڑھیں گے، تو یاد رکھیے جب نام آئے گا کہ وہ بچہ کہاں کا ہے، سالکی کا ہے، ٹھنگر ماری کا ہے، بلوا کا ہے، تو اس میں جہاں دوسروں کے لیے مثال ہوگا، اس سے زیادہ خوشی آپ کو اور ہم کو حاصل ہوگی کہ ہمارے یہاں کا بچہ ہے۔ لہٰذا یہ خوشی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کو پہچانیں۔ آدمی جب پیڑ لگاتا ہے تو جو پیڑ لگ جاتا ہے اور جو بہت اچھا بڑھنے لگتا ہے، اس کی نگہداشت، اس کی دیکھ بھال آدمی زیادہ کرتا ہے، اس میں ایک لوٹا پانی زیادہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ پیڑ لگ گیا ہے۔ لہذا سرکاری سطح پر، پرائیویٹ سطح پر، عوامی سطح پر، سماجی سطح پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے بچوں کو تلاش کریں، ایسے بچوں کو فائنڈ آؤٹ کریں، ایسے بچوں کو چنہت کریں، اور چنہت کے بعد اس کی صحیح رہنمائی کریں۔ ابھی بھی ہمارے درمیان، ہمارے بستی سماج میں بہت سے ایسے طلبہ ہیں کہ جن کی اگر رہنمائی ہو جائے تو یقیناً کم وقت میں بہت اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں، لیکن بتانے والا کوئی نہیں، اور وہ پوچھتا کس سے ہے؟ وہ ایسے شخص سے پوچھتا ہے جو اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں۔ اب ایک آدمی بیچارہ اس کا فیلڈ ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کو سبا عشرہ کرنا ہوا، جیسے مدرسے کے بچے ہیں، جب قرات کی دنیا میں آپ جائیں گے تو وہاں کئی درجات ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ سبا عشرہ کرنا ہے، اب سبا عشرہ کے بارے میں آپ ماسٹر صاحب سے پوچھیں گے تو وہ بیچارے ماسٹر صاحب سبا عشرہ کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ کو؟
اسی طرح سے آپ نیٹ کے بارے میں آپ مولانا سے پوچھیں گے تو یقیناً یہ بھی مطلب پریشانی کی بات ہے. لہذا جس فیلڈ کا ماہر ہے مشورہ ایسے ہی لوگوں سے کیجئے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ہر آدمی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مشورہ ایسے آدمی سے کرو جو اس لائن کا آدمی ہو. لہذا بسا اوقات ہم پڑھائی کے تعلق سے, بچوں کے فیوچر کے تعلق سے ہم ایسے لوگوں سے مشورہ کر دیتے ہیں یا مشورہ کر لیتے ہیں جو اس فیلڈ کے ہوتے نہیں ہیں. لہذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صلاحیت کو پہچانیں. تعلیمی بیداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن جو ہے ہم نے سن لیا, ہم نے کان سے نکال دیا, یعنی جس کو کہا جاتا نشستن اور اسی طرح سے مطلب برخاستن, یہ والی بات نہیں ہے. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ابھی کے زمانے میں جہاں مہنگا ہے وہیں بہت سستا ہے. اسی سالکی کی ایک صاحب ہے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو اعلیٰ تعلیم دلایا صرف ایک کام کر کے, اور وہ کام کیا تھا, کفایت شعاری, یعنی پاکٹ خرچے کا بچت ہم نے بچا لیا اور فضول خرچی سے ہم بچ گئے. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے میں ہم کامیاب ہو گئے. ہمارے میں سے بہت سی مائیں, بہت سی بہنیں, بہت سے گارجین حضرات, ان کے دماغوں میں یہ بات رہتی ہے کہ نہیں مور لگی ٹکائیں گے, پیسہ ہے نہیں, کہاں سے پڑھائیں گے آپ, کہاں سے پڑھائیں گے. اچھا یاد رکھیے کہ یہ جو ہم میں سے چاہے جو کوئی مالدار ہے چاہے جو غریب ہے, کون ایسا بچہ ہے جس کا 10 روپے پر ڈے خرچہ نہیں ہے؟ کس کا ایسا بچہ ہے جو گارجین اپنے بچے پر 20 روپے 30 روپے پر ڈے خرچہ نہیں کرتا ہے؟ سارے لوگ 30 سے 50 روپے ایوریج اگر نکالا جائے تو پر ڈے خرچہ کرتے ہیں اپنے بچوں پر. اور اگر کوئی جلسہ کا موقع ہو گیا یا کہیں کشن گنج چلے گئے تو وہ 30 روپے سیدھے جو ہے چھلانگ مار لیتا ہے, یعنی اس کا ایوریج بڑھ جاتا ہے. اور اگر ہم جوڑیں گے کشن گنج کا مہنگا اسکول ہو یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو, 500 سے لے کے 1500 سے زیادہ فیس منتھلی نہیں کسی کی. لیکن ہم اور آپ اسی چیز کو سن کر اور اسی چیز کو ایک کریٹ کر لیتے ہیں ہوا بنا کر, اور خود کو جو ہے کمزور محسوس کرتے ہیں. یاد رکھیے صحیح طور پر, جیسے ایک مرتبہ ایک زندہ مثال دیں, ایک ہم نے جو ہے رکشے والے کو اسکول کے اندر رکھا, تو اس نے کہا کہ سر ہماری تنخواہ کم ہے, آپ بڑھائیے. تو ہم نے اس سے سوال پوچھا, سوال کیا کہ اچھا بتاؤ کہ اسکول سے نکلنے کے بعد تم جو رکشہ چلاتے ہو کتنا کما لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سر چکا جتنا چل جاتا ہے اتنا میرا پاکٹ بھر جاتا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, چکا جتنا چل جاتا ہے تو اس کا کوئی ایک ایوریج اماؤنٹ ہوگا وہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ دیکھیے 700 اور 800 کے بیچ میں ہو جاتا ہے. ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے, آپ کا 700 بھی نکال دیا, 800 بھی نکال دیا, 500 کیول ہم پکڑتے ہیں. 500 کے اعتبار سے آپ کا جو ہے یہ 15,000 روپے کا مہینہ ہوتا ہے. بڑے سے بڑے اسکول میں, اچھے سے اچھے مدرسے میں بھی اساتذہ کرام کی تنخواہیں 15,000 نہیں ہوا کرتی. لیکن رکشہ والا اور معذرت کے ساتھ بہت سے ایسے کام والے ہیں جو 15,000 20,000 30,000 روپیہ کماتے ہیں, لیکن کفایت شعاری, صحیح مینجمنٹ اور صحیح خرچ کرنے کا ہنر نہیں جاننے کے بنیاد پر اس کے کپڑے بھی گندے, دماغ بھی گندا, ذہن بھی گندا, گھر بھی گندا, ماحول بھی گندا, تربیت بھی گندی, اولاد بھی گندی. اور اس سے معمولی رقم 4,000 5,000, لیکن آدمی تعلیم یافتہ, آدمی تعلیم کا فائدہ اسی 4 سے 5,000 میں ڈیلی پریس کیا ہوا کرتا پاجامہ اور ڈیلی کرتا پاجامہ پہن کے معمولی کام کرتا ہے, اسکول میں یا مدرسے میں پڑھاتا ہے, لیکن سارے بچوں کو تعلیم دلا رہا ہے. گھر صاف, کپڑا صاف, دماغ صاف, ذہن صاف, ماحول صاف, اور جتنی اولادیں ہیں سب تعلیم یافتہ, ہائیلی ایجوکیٹڈ. یہ ہمارے سماج کی زندہ مثال ہے کہ تعلیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے, کفایت شعاری کا کیا فائدہ ہے, اور صحیح مینجمنٹ کا کیا فائدہ ہے. زیادہ دولت یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہم ہائیلی ایجوکیٹڈ بندہ ہو جائیں گے. جی ایک چیز یاد رکھیے, کفایت شعاری, اور یہ محاسن اسلام کی اہم چیزوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور خود اللہ رب العزت نے جو ہے فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا. لہٰذا یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم اور آپ فضول خرچی کرنے سے بچیں, تعلیم کی جو ہے یہ شوق اپنے اندر پیدا کریں. اسی طریقے سے 2-3 باتیں اور کہی جاتی ہیں. ہم اپنے گھروں میں جو ہے دالان ٹائپ کی جگہ کو بناتے ہیں, لیکن اگر کچھ نہیں بناتے ہیں تو لائبریری اپنے گھروں میں نہیں بناتے ہیں. نہ کوئی اخبار منگاتے ہیں, نہ کوئی میگزین منگاتے ہیں, نہ کوئی رسالہ منگاتے ہیں, نہ کوئی اس طرح سے کہ پڑھنے کی چیزیں منگاتے ہیں. صرف جو ہے آپ پورے گھر میں گھوم جائیے, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کہیں پر کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ہندوستان کے شہر حیدرآباد کے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے منور الزمان صاحب, ان کا ایک اسپیچ سن رہے تھے. انہوں نے کہا اپنے تقریر کے دوران کہ رتن ٹاٹا جو ہے ان کو ایک مرتبہ اہلیہ کے ساتھ کسی راجہ نے دعوت دی اور بہت ہی جو ہے استقبال اپنے محل میں کیا. جب کھانا کھا پی کے جو ہے وہ اور ان کی اہلیہ رتن ٹاٹا اور ان کی وائف چلنے کے بعد اس کی وائف نے اپنے ہسبینڈ سے ایک بات کہی کہ یہ کس عام اور غریب آدمی کے یہاں تم لے کر کے آ گئے. تو رتن ٹاٹا نے اس کو جواب دیا اپنی بیوی کو کہ یہ تو راجہ ہے, محل میں کھائے, سونے کی کرسی تھی, سونے کا پلیٹ, سونے کا چاندی, اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تھا. اس نے کہا بات تو سب ٹھیک ہے, لیکن کتاب نام کی ایک بھی چیز کہیں پر نظر نہیں پڑی. جی یہ کتاب کی اہمیت ہے, یہ کتاب, یہ میگزین, یہ تعلیم, اس کو ہم اور آپ دھیرے دھیرے جتنا اگنور کرتے ہیں, یاد رکھیے ہمارے گھر میں جو ہے جیسے ہی انٹر کرتے ہیں ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کے مطالعہ کیا جائے. ہمارے گھروں کے اندر کئی میگزین کو منگانے کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے اور آپ کو خود اس بات کا شوق ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ رسالوں کو پڑھیں, میگزین کو پڑھیں, ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب اور آپ اس کو منگائیں گے نہیں, ان میگزین کو پڑھیں گے نہیں, تو دھیرے دھیرے لکھنے والے لکھنا بند کر دیں گے. اور جب لکھنا بند کر دیں گے تو ایسے جو ذہن لکھنے پر قادر ہے اور لکھنے کی صلاحیت ہے, وہ ان کی صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. اور جب دماغ اچھی چیزوں کو نہیں پڑھے گا, جب ہم اور آپ اچھی چیزوں کو نہیں سنیں گے, تو پھر یاد رکھیے بیکار کی باتیں, رطب اور یابس, یہ ساری اس طرح کی خرافات والی چیزیں ہمارے اور آپ کے دماغ میں جو ہے جگہ کر جائیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, دیکھنے کے اعتبار سے اور نمبر آف پیپل کے اعتبار سے بہت بڑی بھیڑ ہوگی ہماری, لیکن ایک بھی شخص کوئی کام کا نہیں ہوگا, کسی فیلڈ کا کوئی ماہر نہیں ہوگا. لہٰذا اپنے آپ کو نفع والا بنائیے اور ایسا بنائیے کہ آپ اپنی ذات میں خود نافع ہو, خود کو آپ کو فائدہ پہنچے اور آپ کی ذات سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. لہٰذا تعلیمی بیداری کا مقصد یہ ہے کہ کتاب سے لے کے دماغ تک ہم پڑھنے کے شوقین بنیں. ہندی پڑھنا آتا ہے ہندی پڑھیے, ہندی کے میگزین کو منگائیے. اردو پڑھنا آتا ہے اردو کے میگزین کو منگائیے. انگلش پڑھنا آتا ہے اس کے میگزین کو منگائیے. عربی پڑھنا آتا ہے عربی کے میگزین کو آپ منگائیے. بہت ایسے لکھنے والے ہیں الحمدللہ جو اچھا لکھتے ہیں. ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم ان میگزین کو نہیں منگاتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا سالانہ خرچ بہت کروڑوں روپے ہے یا بہت لاکھ روپے ہے. ہر تعلیمی ادارے میں اس بات کی لیے فکر کیا جاتا ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی رسالہ یا میگزین نکالا جائے. اور الحمدللہ اپنے کشن گنج میں بھی کئی ایسے ادارے ہیں جہاں سے رسالہ نکلتا ہے. ان رسالوں کو اپنے گھر میں لائیے, بچوں کو پڑھائیے. جب پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہوگا تو یقیناً اسی ماحول کے درمیان میں چند ایسے بچے تیار ہوں گے جو لائق, فائق اور ہماری رہنمائی کا جو ذریعہ بنیں گے. اور اگر 3-4 بندہ بھی کامیاب ہو گیا تو یاد رکھیے یہ آج کی نشست کا جو ہے یہ مقصد حل ہے. ورنہ یہ سارا کا سارا پروگرام تعلیمی بیداری کے عنوان پر جو کیا جاتا ہے, اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے کفایت شعاری کو سمجھیں. اور کفایت شعاری یہ زندگی کو بہتر گزارنے کا یہ طریقہ بھی ہے, اور زندگی کے اندر ترقی کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے کام کرنے کا یہ اہم راز بھی ہے. لہٰذا ہم اور آپ چاہے خواتین ہوں
یا ہماری مائیں بہنیں ہوں یا پھر ہمارے گارجین حضرات ہوں، یہ سب عہد کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو ہم جتنا نہیں پڑھے اس سے کہیں زیادہ اور اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ نیت کرتے ہیں سب؟ انشاءاللہ بولیے اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ جس قوم کی شروعات اقرا سے ہو اور وہ سرکاری رپورٹ کے مطابق سب سے ناخواندہ قوم اور دلت سے بدتر کہلائی جائے، یہ یقیناً ہم سب کے لیے جو ہے شرم کی بات ہے۔ کسی ایک اور دو آدمی کا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا یہ سب کے لیے فخر کی بات ہو سکتی ہے، لیکن فائدے کی بات نہیں ہے۔ جب ہم سب اپنے دماغوں کے اعتبار سے کسی کو موقع دیں گے آگے بڑھنے کا، جب ہمارا سارا معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا تو یقیناً بہت ساری بیماری، بہت ساری برائی ہے جو تعلیم کے بنیاد پر دھیرے دھیرے خود دور ہو جائے گی۔ جب ہم حلال کو جانیں گے، حرام کو جانیں گے، سنتوں کو جانیں گے، فرائض کو جانیں گے، یقیناً ہمارے اندر جو ہے اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ لہٰذا تعلیم حاصل کریں دین کے ساتھ، تعلیم میں آگے بڑھیں دینداری کے ساتھ، تعلیم میں خوب ڈگریاں حاصل کریں دین کو باقی رکھتے ہوئے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں پر ہم کو اور آپ کو جو ہے السرینو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اور آپ کہاں ہیں۔ پورا علاقہ اتنا بڑا، اتنی بڑی پنچایت، لیکن ایک بھی آدمی گنتی کا آپ بتا دیجئے کہ کوئی شیخ الحدیث یہاں سے بنا ہو، ایک بھی نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بہت بڑا جج بنا ہو، کوئی بیرسٹر بنا ہو، اسی طرح سے کوئی بہت بڑا کلیکٹر بنا ہو، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے، تو پھر پڑھنے کا کیا مقصد ہوا؟ لہٰذا ایک منزل اور ایک مقام کو حاصل کیجئے، اور جب شروع ہم نے پڑھائی کر دیا ہے تو بغیر منزل تک پہنچے اس پڑھائی کو ادھوری چھوڑیے نہیں، ایک مقام کو حاصل کیجئے۔ اگر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو بغیر علامہ بنے گھر کو واپس نہیں آئے، اور اگر دنیاوی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں تو پی ایچ ڈی تک تو آپ ضرور پڑھیے، ایک مقام کو حاصل کیجئے۔ یاد رکھیے میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، ہمارے استاد تھے وہ سنایا کرتے تھے، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ لہٰذا ہر کچھ دوری پہ جا کر کے بہت ہو گیا آپ کتنا پڑھیں گے، بہت ہو گیا بہت پڑھے، آپ چھوڑو ہٹاؤ۔ یاد رکھیے یہ اکتا کر رک جانا اور بغیر منزل پر پہنچے اپنے آپ کو واپس کر لینا، یہ ناکامی ہے، اس کی سوائے کچھ نہیں ہے۔ سماج میں جانکار کی ضرورت نہیں ہے، اختصاص کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر 8 حافظ، لیکن 8 حافظ میں سے ایک بھی ماہر نہیں ہے۔ رمضان میں جانکار کی ضرورت نہیں، مصلی پہ مہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے 12 مفتی، لیکن مسئلہ کی جب تحقیق ہوگی تو جس نے اختصاص فل سمتھنگ کیا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے 9-10 کلاس سب مل کے 200 بچے 9-10 سب کلاس سب پڑھے ہیں، لیکن کسی 10 کلاس کو پڑھانے کے لیے بول دیجئے نہیں ہو بے، تو سوال یہ ہے کہ جب قلم پکڑیے گا مہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا سماج میں آج بھی ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اپنے فیلڈ کا ماہر ہو۔ لہٰذا اختصاص پیدا کیجئے، اسپیشلائزیشن پیدا کیجئے، مہارت پیدا کیجئے۔ جب ہم ماہر ہوں گے تو کسی بھی شعبے کے اندر ہو دنیا قدر کی نگاہوں سے دیکھے گی، ورنہ یاد رکھیے جانکار کی ضرورت نہیں ہے، مہارت کی ضرورت ہے۔ یہ کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے اور ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ لہٰذا تعلیم کے میدان میں اختصاص کی ضرورت ہے، تعلیم کے میدان میں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کے میدان میں رہنمائی کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ گلے شکوے، یہ بہانے، یہ شکایتیں، یہ یاد رکھیے یہ ناکامی اور کمزوری کی دلیل ہے۔ پڑھائی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں جو ہے ایک غریب کا بچہ بھی ایک اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک گاؤں کا جس کا باپ ایک عام آدمی ہے، جاہل ہے، اگر وہ محنت کرے گا تو اس عام آدمی کا بچہ جو ہے وہ بھی علامۃ الدہر اور شیخ الحدیث بن سکتا ہے۔ یہ صرف تعلیم کے اندر ہوتا ہے اور کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ راستہ، تعلیم کا راستہ، دونوں جہان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھ کی
اور صحیح سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔